وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان من سے صلصال کھنکھناتا ہوا من حمأ سیاہ گارے سے مسنون سڑا ہوا اور بنایا ہم نے آدمی کو کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے آیات افاقیہ کے بعد بعض آیات انفسیہ کو بیان فرماتے ہیں جس کے ضمن میں شاید یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جس ذات منبع کمالات نے تم کو ایسے انوکھے طریقہ سے اول پیدا کیا دوبارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے تنبیہ آدمی کی پیدائش کے متعلق یہاں 2 لفظ فرمائے صلصال بجنے والی کھنکھناتی مٹی جو آگ میں پکنے سے اس حالت کو پہنچتی ہے اسی کو دوسری جگہ کل فخار فرمایا اور حمأ مسنون سڑا ہوا گارا جس سے بو آتی ہو خیال یہ ہوتا ہے کہ اول سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلا تیار کیا پھر جب خشک ہو کر پک کر کھن کھن بجنے لگا تب مختلف تصورات کے بعد اس درجے پر پہنچا کہ انسانی روح پھونکی جائے روح المعانی میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ انہ سبحانہ افرغ الحماء فصور من ذالک تمثال انسان اجوف فیبس حتی اذا نکر سوت ثم غیرہ طورا بعد طور حتی نفخ فیہ من روحہ فتبارک اللہ احسن الخالقین حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں مٹی پانی میں ترکی اور خمیرہ اٹھایا کہ کھن 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 بولنے لگی وہی بدن ہوا انسان کا اس کی حیثیتیں سختی اور بوجھ اس میں رہ گئی اسی طرح گرم ہوا کی حیثیت عدت و خفت جن کی پیدائش میں رہی راغب اصفہانی نے ایک طویل مضمون کے ضمن میں متنبہ کیا ہے کہ حمأ مسنون اور طین لازب وغیرہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ مٹی اور پانی ملا کر ہوا سے خشک کیا اور فخار کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کسی درجے میں آگ سے پکایا گیا یہ ہی ناری جز آدمی کی شیطانیت کا منشا ہے اسی مناسبت سے ایک جگہ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار آیت نمبر 14 وخلق الجان من مارج من نار آیت نمبر 15 سورت نمبر 55 سورت الرحمن 54-55 راغب کا مضمون بہت طویل اور دلچسپ ہے افسوس ہے ہم اس کا خلاصہ بھی یہاں درج نہیں کر سکتے
والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والجان اور جن جمع خلقناه ہم نے اسے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من سے نار السموم آگ بے دھوئیں کی، اور جان کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے یعنی لطیف آگ ہوا ملی ہوئی، کما قال وخلق الجان من مارج من نار، سورۃ نمبر 55 سورۃ الرحمن آیت نمبر 15۔ یا یوں کہو تیز ہوا جو آگ کی طرح جلانے والی ہو، جسے ہمارے یہاں لوح کہتے ہیں۔ بہرحال آدمیوں کا باپ ایسے مادہ سے پیدا کیا گیا جس میں عنصر ترابی غالب تھا، اور جنوں کا باپ اس مادہ سے پیدا ہوا جس میں ناری عنصر کا غلبہ تھا۔ ابلیس بھی اسی قسم میں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرا رب لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی بے شک میں خالقٌ بنانے والا بشرًا انسان من سے صلصال کھنکھناتا ہوا، من سے حمإ سیاہ گارا مسنون سڑا ہوا۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَإِذَا پھر جب سَوَّيْتُهُ میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ اور پھونکوں فِيهِ اس میں من روحی اپنی روح سے، فَقَعُوا تو گر پڑوں تم لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے، تو گر پڑیو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی آدم کا پتلا ٹھیک کر کے اس قابل کر دوں کہ روح انسانی فائز کی جا سکے، پھر اس میں جان ڈال دوں جس سے ایک جماعت انسان بن جاتا ہے۔ اس وقت تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ سب سجدہ میں گر پڑو۔ تنبیہ روح جان کی اضافت جو اپنی طرف کی محض تشریف و تکریم، اور روح انسانی کا امتیاز ظاہر کرنے کے لیے، یعنی وہ خاص جان جس میں نمونہ ہے میری صفات علم و تدبیر وغیرہ کا، اور جو اصل فطرت سے مجھے یاد کرنے والی اور بسبب خصوصی لطافت کے مجھ سے نسبتاً قریبی علاقے رکھنے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے عنوان سے اس اضافت پر روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں اگر آفتاب کو قوت گویائی مل جائے اور وہ کہے کہ میں نے اپنے نور کا فیض زمین کو پہنچایا، تو کیا یہ نفس اپنا نور غلط ہوگا؟ جب یہ کہنا صحیح ہے، حالانکہ یہ آفتاب زمین میں حلول کرتا ہے، نہ اس کا نور اس سے جدا ہوتا ہے، بلکہ زمین سے لاکھوں میل دور رہ کر بھی روشنی کی باغ اسی کے قبضے میں ہے۔ زمین کا کچھ اختیار نہیں چلتا بجوز اس کے کہ اس سے بقدر اپنی استعداد کے نفع حاصل کرتی ہے رہے۔ تو وراء الورا خدا کا یہ فرمانا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، حلول و اتحاد وغیرہ کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ روح کے متعلق مناسب کلام انشاءاللہ آئندہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سورۃ نمبر 17 سورۃ اسراء آیت نمبر 85 میں کیا جائے گا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فسجد پس سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں، جمع کلہم وہ سب، اجمعون سب کے سب، تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، الا سوائے ابلیس، ابلیس ابا اس نے انکار کیا، ان کے یکون وہ ہو مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والے، مگر ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، قال اس نے فرمایا یا ابلیس اے ابلیس، ما لک تجھے کیا ہوا، الا تکون کہ تو نہ ہوا، مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والے، فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال اس نے کہا لم اکن میں نہیں ہوں، لأسجد کہ سجدہ کروں، لبشر انسان کو، خلقته تو نے اس کو پیدا کیا، من سے صلصال کھنکھناتا ہوا، من سے حمأ سیاہ گارا، مسنون سڑا ہوا، بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، قال اس نے کہا فخرج پس نکل جا منها یہاں سے، فإنك بے شک تو رجیم مردود، فرمایا تو نکل یہاں سے، تجھ پر مار ہے، یعنی جنت سے یا آسمان سے یا اس مقام عالی سے نکل جہاں اب تک پہنچا ہوا تھا، یعنی مردود و
مطرود ہے یا رجیم سے اشارہ اسی طرف ہے جو پہلے گزرا کہ شعاب سے شیاطین کا رجم کیا جاتا ہے۔ گویا اس لفظ میں اس کے شبہ کا جواب دیا گیا کہ تیرا سجود سے انکار کرنا شرف عنصری کی بنا پر نہیں، فضل و شرف تو اسی کے لیے ہے جسے خدا تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ ہاں تیرے ابا و استکبار کا منشا وہ شکاوت و بدبختی ہے جو تیری سوء استعداد کی وجہ سے مقدر ہو چکی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ اور بے شک علیک تجھ پر اللعنت لعنت اِلیٰ تک یوم الدین روز انصاف، اور تجھ پر پھٹکار ہے اسی دن تک کہ انصاف ہو، یعنی قیامت کے دن تک خدا کی پھٹکار اور بندوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہے گی۔ اسی طرح ان فن خیر سے بہتر ہوتا رہے گا۔ جب قیامت تک توفیق خیر کی نہ ہوگی تو اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں، کیونکہ آخرت میں ہر شخص وہی کاٹے گا جو یہاں بویا ہے، یا یوں کہو کہ قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ اسی کے بعد جو بے شمار قسم کے عذاب ہوں گے وہ لعنت سے کہیں زیادہ ہیں۔ یا الہ یوم الدین کا لفظ دعاؤں سے کنایا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قال اس نے کہا ربی ہے میرے رب، فانظرنی تو مجھے مہلت دے، الی تک یوم یبعثون جس دن مردے اٹھائے جائیں۔ بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں۔ قال فإنک من المنظرین، قال اس نے کہا فإنک بے شک تو من سے المنظرین مہلت دیے جانے والے، فرمایا کہ تو تجھ کو ڈھیل دی الی یوم الوقت المعلوم، الی تک یوم دن الوقت وقت المعلوم معلوم مقرر اسی مقررہ وقت کے دن تک، یعنی اس وقت تک تجھے ڈھیل دی جاتی ہے۔ جی کھول کر ارمان نکال لے۔ اس واقعہ کی تفصیل بقرہ اور اعراف میں گزر چکی ہے۔ ہم نے اعراف کے دوسرے رکوع میں اس کے اجزاء پر جو کچھ کلام کیا ہے اسے ملاحظہ کر لیا جائے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین، قال اس نے کہا ربی ہے میرے رب، بما جیسا کہ اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزينن تو میں ضرور آراستہ کروں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولأغوینہم اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین سب۔ بولا اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہاریں دکھلاؤں گا زمین سے اور راہ سے کھو دوں گا ان سب کو۔ الا عبادک منہم المخلصین، الا سوائے عبادک تیرے بندے منہم ان میں سے، المخلصین مخلص جمع مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی دنیا کی بہاریں دکھلا کر خواہشات نفسانی کے جال میں پھنساؤں گا اور تیرے مخصوص و منتخب بندوں کے سوا سب کو رائے حق سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ کلمات لعین نے جوش انتقام میں کہے، مطلب یہ تھا کہ آپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن جس کی وجہ سے میں دور پھینکا گیا ہوں اپنی قدرت اور بساط کے موافق اس کی نسلوں تک سے بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔ سورہ اعراف میں اس موضوع پر ہم نے جو کچھ لکھا ہے ملاحظہ کیا جائے۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، قال اس نے کہا یہ صراط راستہ علیہ مجھ تک مستقیم سیدھا، فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی، یعنی بے شک بندگی اور اخلاص کی راہ سیدھی میری تک پہنچتی ہے، اور یہی میرا صاف اور سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، کہ جو بندے عبودیت و خلاص کی راہ اختیار کریں گے وہی شیطان لعین کے تسلط سے معمون رہیں گے۔ بعض مفسرین نے ھذا صراط علیہ مستقیم ان کو تحدید پر حمل کیا ہے، یعنی او ملعون لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے کہاں بھاگے گا، وہ کون سا راستہ ہے جو ہماری طرف نہ جاتا ہو، پھر ہماری سزا سے بچ کر کدھر جا سکتا ہے۔ اس وقت کلام ایسا ہوگا جیسے کہتے ہیں افعل ما شئت فطریقک علیہ، اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، سورۃ نمبر 89، سورۃ الفجر آیت نمبر 14۔ واللہ عالم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ان بے شک عبادی میرے بندے لیس نہیں لک تیرے لیے تیرا علیہم ان پر سلطان کوئی زور، الا مگر من جو جسے اتبع کا تیری پیروی کی، من سے الغاوین بہکے ہوئے گمراہ جو میرے بندے ہیں، تیرا ان پر کچھ زور نہیں مگر جو تیرے راہ چلا بہکے ہوں میں، یعنی بے شک چنے ہوئے بندوں پر جن کا ذکر اوپر ہوا تیرا کچھ زور نہ چلے گا۔ یہ مطلب ہو کہ کسی بندے پر بھی تیری زبردستی نہیں چل سکتی۔ ہاں جو خود ہی بہک کر اپنی جہالت و حماقت سے تیرے پیچھے ہو لیا وہ اپنے اختیار سے خراب و برباد ہوا، جیسے پہلے خود شیطان کا مقولہ گزر چکا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم
فاستجبتم لی وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي۔ سورة نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ اور بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ ان کے لیے وعدہ گاہ اجمعین سب، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، یعنی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے دوزخ کا جیل خانہ تیار ہے، تم سب اسی گھاٹ اتارے جاؤ گے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، لہا اس کے لیے سبعۃ 7 ابواب دروازے، لکل باب دروازے کے لیے، منہم ان سے جزء ایک حصہ، مقسوم تقسیم شدہ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے واسطے ان میں سے ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا۔ بعض سلف نے سبعۃ ابواب سے دوزخ کی 7 طبقے اور اوپر نیچے مراد لیے ہیں، چنانچہ ان کے نام ابن عباس نے یہ بتلائے ہیں: جہنم، سعیر، لظا، ختمہ، سقر، جہیم، حاویہ۔ اور لفظ جہنم ایک خاص طبقہ اور مجموعہ طبقات دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 7 دروازے مراد ہیں جن سے الگ الگ دوزخی داخل ہوں گے، واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جیسے باشد کے 8 دروازے ہیں نیک عمل والوں پر بانٹے ہوئے، ایسے دوزخ کے 7 دروازے ہیں بد عمل والوں پر بانٹے ہوئے۔ شاید باشد کا ایک دروازہ اسی لیے ہے کہ بعض موحدین نرے فضل سے جنت میں جائیں گے بغیر عمل کے، باقی عمل میں دروازے برابر ہیں۔